السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرتا ہوں۔ یہ آج کی عورتوں کے لیے ہے۔ انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گا۔ یہ ویڈیو ان خاتون، ان محترمہ کے لیے ہے جو ایمان کو بہت ہلکے میں لیتی ہیں۔ وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں کچھ تقریر بیان فرما رہے تھے۔ اتنے میں ایک صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نزدیک سب سے افضل عورت کون ہے؟ تو حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل عورت وہ ہے جو اپنی جوانی میں ہو اور خوبصورت ہو، اور وہ چاہے تو اپنی خوبصورتی بیان کر سکتی تھی، اترا کے چل سکتی تھی، چاہے تو اپنے اس جوانی کے بل پہ، اپنے خوبصورتی کے بل پہ اپنے آپ کو آزاد بھی کر سکتی تھی، کوئی بھی کام لے سکتی تھی، لیکن اس نے اللہ کی رضا کے لیے تقوی استعمال کی، اپنے شوہر کی فرما بردار رہی، اپنے والد والدہ کی نافرمانی کبھی نہیں کی، عبادت گزار رہی۔ وہی اللہ کے سب سے نزدیک ہے، اس عورت سے بھی زیادہ جس کو اللہ نے شروع سے ہی کچھ بدصورت بنائی، لیکن اس نے دنیا میں پرہیزگاری کی، عبادت کی، ہر وقت پردے میں رہی۔ اس سے بھی افضل وہ خوبصورت عورت ہے جس کے پاس جوانی، خوبصورتی سب کچھ ہوتے ہوئے بھی، اس کے پاس عقل، ہر چیز ہوتے ہوئے بھی اس نے تقوی استعمال کی۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے 2 فرشتے ہمیشہ مقرر رکھتے ہیں۔ تو میرے بہنوں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ دنیا کے فلا فتنوں سے بچیں اور آخرت کے بارے میں سوچیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو پردے میں رہنے کی دعوت تو کرتی ہیں، ایسے سے لباس پہنی ہے جو برقع پہنی ہے پردے کے نام پہ، لیکن ٹائٹ چست ہو، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو برقعے میں بھی ہوتے ہوئے بھی لالی لگا کے بازاروں میں چل رہی ہیں۔ یہ دین کا حصہ نہیں ہے، یہ سراسر کفر ہے، یہ وہ بدعتی کام ہے جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ٹکراتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو عورت چست لباس پہنے اور اترا کے چلے، خوشبو لگائے اور بازاروں میں پھرے، وہ بازارو عورت ہی ہے۔ صحابہ کو حکم ہوتا کہ اپنی نظر نیچی کر کے چلو، مطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر میں اتنی جلت والی زندگی ہے ان کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پلٹ کر تک نہیں دیکھیں گے۔ جب ان کو رسول کے سامنے لایا جائے گا، انہیں پلٹ کر بھی نہیں دیکھیں گے۔ میرے ماؤں، میرے بہنوں، اگر کوئی میرا یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو اللہ کے رضا کے لیے حضور کی یہ حدیث آپ اپنے دل و دماغ میں اتار لیجئے۔ اصل پردہ کیا ہوتا ہے اس پہ عمل کیجئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا، اصل پردے دار وہ عورت ہے جو بلا وجہ گھر سے باہر نہ نکلے، اور اگر نکلنا بھی ہو تو اپنے شوہر سے اجازت لے،
اس سے دریافت کرے کہ جو میں نے لباس پہنی کیا یہ جائز ہے، میں کس طرح سے جاؤں، اس سے اجازت لیں۔ اللہ نے شوہر کو عورتوں کے اوپر مقرر کیا ہے، تو لازم ہے کہ اس کو اپنے شوہر سے اس بات کا علم حاصل کرنا چاہیے، اس سے دریافت کرنی چاہیے، اس سے اجازت لینی چاہیے۔ لیکن یہاں آج کے زمانے میں تو سب کوئی اپنا ہی فیصلہ خود ہی کیا رہا ہے، شوہر آئے یا نہ آئے۔ میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی کی بہت یاد آ رہی تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ گئے تو وہاں دیکھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہ موجود نہیں تھے، تو وہیں رک گئے۔ کچھ دیر بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ آئے تو انہیں محسوس ہوا، ان کی خوشبو سے انہوں نے آواز دی فاطمہ، پھر آواز دی فاطمہ، تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئیں دروازے پہ، تو ان سے پوچھا کیا میرے نبی آئے تھے یہاں پہ، کیا میرے حضور آئے تھے یہاں پہ؟ تو انہوں نے پوچھا آپ کو کیسے پتہ؟ تو بولے میری خوشبو آتی ہے ان کی، میں ان کا خوشبو محسوس کر سکتا ہوں، میرے حضور آئے ہیں یہاں پہ؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہاں آئے ہیں، اندر تشریف رکھے ہیں، بیٹھے ہیں اندر۔ تو اندر گئے تو حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیے، پوچھے یا رسول اللہ آپ پہ میری جان قربان، آپ کا کیسے آنا ہوا یہاں پہ؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات مسکراتے ہوئے کہا اے علی، آج مجھے میری بیٹی کی بہت یاد آ رہی ہے، فاطمہ کو دیکھے بہت دن ہو گئے ہیں، اسے لینے آیا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے بولے یا رسول اللہ آپ پہ میری جان میری خاندان قربان، آپ کو اجازت لینے کی کیا ضرورت تھی؟ تو انہوں نے کہا بات تو تمہاری صحیح ہے، لیکن اگر اے علی، اگر میں بنا پوچھے تم سے تمہاری اجازت کے اپنی بیٹی فاطمہ کو یہاں سے لے جاتا تو میری امت اس کو میری سنت سمجھ لیتی اور وہ بھی وہی راہ پہ چل پڑتے، اس لیے میں نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ نے حالانکہ مجھے اتنا اختیار دے رکھا ہے کہ مجھے کسی بھی چیز کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے مجھے بشر آمین بنا کے بھیجا یہاں پہ، مجھے اختیار ہے، لیکن مجھے غم ہے میری امت کا، کہیں وہ اسے سنت نہ بنا لے۔ تو میری بہنوں، یہ ہے وہ پیاری حدیث جو حضور کائنات سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خود کی بیٹی، اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو بنا علی کے اجازت نہیں لے کے گئے۔ اور آج کے زمانے میں اس دنیا میں کچھ لوگ خود کو ہی مالک بنائے بیٹھے ہیں، شوہر کیا ہے، ساس سسر کیا ہیں، والد والدہ کیا ہیں، ان کے حقوق کیا ہیں، ہمارے لیے پردہ کیا ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، کیا سنت ہے کیا مستحب ہے، ہم سب کو درکنار کیے اپنی منمانی زندگی جی رہے ہیں۔ میرے بہنوں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے ناراض ہوتے ہیں جو کوئی عورت خود فیصلہ لے، عورت کو یہ اختیار نہیں ہے۔ عورت کی حفاظت کے لیے ان کی ماں باپ ہوتے ہیں، جب ان کی نکاح ہو جاتی ہے تو وہ ذمہ شوہر کے ہاتھ میں آ جاتا ہے کہ اس کی حفاظت کرے، اس کا اصل گہنا ان کے شوہر ہی ہے۔ اگر سجنا ہے، سنورنا ہے، خوشبو لگانا ہے تو لگائیے، بے شک حضور نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن چار دیوالی کے اندر اپنے شوہر کے لیے ہے، وہ نہ کہ بازار میں لے کے گھومنے کے لیے لالی لگا کے چست لباس پہن کے گھومنا، جیسے کہ آج کل کا برقع ہے جو الگ الگ ماڈل کا ڈیزائن، شریر کی پوری بناوٹ نظر آئے، اتنے چست، یہ وہ لباس ہے ہی نہیں۔ لباس تو وہ ہوتا تھا جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر سے چادر ہٹ گیا،
ایک بال نظر آ گیا اس سمے دنیا کی ہر چیز رک گئی تھی اس سمے. اور ایک ہم ہیں کہ لالی پاؤڈر لگائے ہم گھومے جا رہے ہیں. میرے بہنوں، اللہ کے واسطے یہ سب کام بند کر دیجیے آپ لوگ. اگر آپ ہی لوگ ایسا کریں گی تو وہ دن دور نہیں جو حضور نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے ایسے لوگ آئیں گے کہ کپڑے پہنے ہوں گے لیکن پھر بھی ننگے ہوں گے. اگر آپ ہی لوگ ایسا کرو گے تو آپ کے جو بچے ہوں گے وہ بچے بھی یہی سیکھیں گے. ماں باپ جو کرتے ہیں اس کے اولاد بھی اسی نقش قدم پہ چڑھتے ہیں، وہی سیکھتے وہ بڑے ہوتے ہیں. تو ایسا نہ کریں، یہ سراسر کفر ہے، گناہ ہے. یہ جو ہمارے نبی کو ناپسند ہو وہ کفر ہی ہے، وہ گناہ ہی ہے. اور جس سے نبی ناراض اس سے اللہ ناراض. امید ہے کہ آپ لوگ اس پہ عمل کریں گے. اب ہم رکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.